بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 160واں ہے، 160۔ یہ غزوے کے متعلق غزوہ ذات السویق یعنی ستوں والی جنگ، اس سبق کا عنوان ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا بنو قینقاع کی غداری اور جلا وطنی۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور مالدار قبیلہ تھا، شرارتی بھی بہت تھا، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی بہت زیادہ کیا کرتا تھا۔ تو ان کی ایک شرارت کی وجہ سے انہیں جلا وطن کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے، اس شرارت کرنے سے پہلے بھی یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ کس قسم کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک بڑی حرکت کی تھی، ایک بہت بری حرکت، جس میں کہ ایک مسلمان خاتون کے ایک دکان پر جو مسلمان خاتون دودھ خریدنے کے لیے چڑھ رہی تھی، تو اس مسلمان خاتون کا جبہ ایک بنو قینقاع کے ایک قبیلے کے ایک شخص نے، یہودی نے کیل میں اٹکا دیا۔ جو ہی وہ مسلمان خاتون آگے بڑھ گئی، اس کا جبہ کھینچتا گیا اور وہ بالکل ننگی ہو گئی۔ اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر جس شخص نے، جس یہودی نے وہ جبہ کیل میں اٹکا دیا تھا، اس کا سر وہیں قلم کر دیا تھا۔ پھر وہاں پر یہودیوں نے دیکھ کر اس مسلمان کو شہید کیا تھا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقام میں لشکر روانہ فرما دیا تھا۔ تو یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد انہیں جلا وطن کیا تھا اس بنو قینقاع کے قبیلے کو، اور جس جگہ وہ بسنے کے لیے گئے تھے جہاں پر، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب، غیبی عذاب مل گیا تھا کہ وہ تعاون کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے اکثر انہیں۔ آج کا جو سبق ہے، نبوت کے اعلان کے بعد جس طرح مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی مشقتوں سے بھری پڑی ملتی ہے، پریشانی اور آزمائش سے بری ہوتی ہے، کچھ اسی طرح ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ کی زندگی اتھل پھتل اور کافروں کی لڑائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بدر کی لڑائی کے بعد جس وقت بچ کر بھاگنے والے جو لوگ تھے مشرکین مکہ کے، جب وہ مکہ پہنچے، ایک ایک سردار پاگلوں کی طرح بدلہ لینے کا خواہش مند تھا اور منصوبہ بنانے لگا تھا۔ صفوان ابن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو سازش کی تھی، جو گزشتہ 4 سبق پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے اس نے ایک شخص کو بھڑکا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، وہ تو آپ نے پڑھ لی۔ ابو سفیان نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لوں گا، جو مشرکین مکہ نے شکست کھائی تھی بدر کے میدان میں، جب بدلہ نہ لوں گا تب تک میں غسل جنابت نہیں کروں گا۔ انہوں نے سیدھی جنگ کے بجائے چھپ کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اب ہم آمنے سامنے کا ٹکراؤ، آمنے سامنے کی جنگ نہیں کریں گے، بلکہ چھپ کر ان پر حملہ کریں گے۔ بدر کی جنگ سے بس 2 مہینے بعد، یعنی ذی الحجہ کے شروع میں، کیونکہ بدر کی جنگ رمضان المبارک میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یعنی کہ 2 مہینے بعد ذی الحجہ کے شروع میں ابو سفیان کی سرداری میں 200 سواروں کو انہوں نے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کے 200 سوار مکہ سے نکل کر مدینہ سے کوئی 18 یا 20 کلومیٹر پہلے وادی قنات میں چھپ گئے۔ یہ سوار اب چھپ گئے ارد گرد۔ پھر ایک دن مدینہ سے کوئی 5 کلومیٹر پہلے عریض نام کے ایک باغ پر حملہ کر کے ایک انصاری صحابی اور ان کے حلیف کو قتل کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہماری قسم پوری ہو گئی، اب بھاگو۔ اس قتل کرنے کے بعد وہ سوچ رہے کہ مکہ المکرمہ میں بدر میں جو ہم نے شکست کھائی، اس کے بعد جو ہم نے قسم کھائی تھی وہ قسم ہماری پوری ہو گئی، ہم واپس چلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 صحابہ کرام کے ساتھ، وہاں سے بھی 200 نکلے تھے چھپ کر حملہ کرنے کے لیے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 صحابہ کرام کے ساتھ اس کا پیچھا کیا خود، کیونکہ جس غزوے میں بھی آپ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اسے غزوہ بولتے ہیں، کیا۔ یہ 5 ذی الحجہ 2 ہجری کی بات ہے۔ صحابہ کرام بہت دور تک گئے لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، کوئی ہاتھ نہیں لگا کیونکہ وہ ان سے پہلے ہی بھاگ نکلے تھے وہاں سے۔ اس کے بعد
بھاگتے بھاگتے انہوں نے کچھ چیزیں اپنا ساز و سامان ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، جس میں سب سے زیادہ مقدار تھی ستو کی. انہوں نے مشرکین مکہ نے ستو، اسی لیے اس غزوہ کا نام ذات السویق پڑ گیا کہ ستوں والی جنگ، ستوں والا غزوہ. اور بہت سارا سامان پھینک دیا جو صحابہ کرام نے غنیمت کے طور پر حاصل کر لیا اور اٹھا لیا. ستو کو عربی میں سویق کہا جاتا ہے، اسی لیے اس جنگ کا نام غزوہ سویق یا ذات السویق پڑ گیا. اسی سال غزوے کے بعد واپسی پر 10 ذی الحجہ 2 ہجری میں پہلی بار بڑی عید کی نماز ادا کی گئی. اسی سال 10 ذی الحجہ 2 ہجری میں پہلی بار بڑی عید کی نماز ادا کی گئی، اور صبح کی نماز کے بعد سورج کے کچھ بلند ہونے پر 2 رکعت عید الضحیٰ پڑھی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے مسلمانوں کو اسی سال قربانی کرنے کا حکم بھی فرما دیا. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا نکاح. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا